اب یہ جس واقعے کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اور جس پر بقول آپ کے بالی ووڈ میں کوئی مووی بھی آئی ہے، یعنی اورنگزیب عالمگیر اور سمبھاجی کا واقعہ، جس میں اورنگزیب عالمگیر نے ان کو گرفتار کیا، ان کی آنکھیں نکالی اور ان کی زبان کو کاٹا گیا۔ تو جہاں تک میرا تاریخ کا مطالعہ ہے اس طرح کا، تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علماء ہند کی تاریخ کو گلوریفائی کر کے بیان کیا ہے اور اپنی کتاب کا نام ہی انہوں نے شاندار ماضی رکھا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے کہ واقعتاً یہ ہوا ہے۔ تو تاریخ نے تو اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن اب یہ ہماری جو فکر ہے، ہماری دانش، ہماری جو تاریخی بصیرت ہے، اس کے اوپر موقوف ہے کہ ہم اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم اس کے اندر کیا رنگ بھرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے، چونکہ میری بات ہوئی آپ سے ابھی ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے، آپ بتا رہے تھے کہ بالی ووڈ نے تو اس میں اپنا موقف صاف واضح کر دیا ہے کہ وہ اسے کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ یعنی اورنگزیب عالمگیر، آپ بتا رہے تھے کہ کلائمیکس میں کہتا ہے سمبھاجی کو کہ آپ یا تو کلمہ پڑھ لیں، ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، نہیں تو ہم آپ کی جان نہیں بخشیں گے۔ ایک ہی صورت ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مذہب اسلام قبول کر لیں، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ بالی ووڈ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اس کو ایک خاص زاویے سے، یعنی ریلیجسلی، کمیونل طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کے واقعات کو کمیونل رنگ نہیں دینا چاہیے۔ یہ واقعات جو تاریخ میں تسلسل چلا آ رہا ہے، حکمرانوں کا اور سرداروں کا، یعنی سیاسی کشمکش کا، ان کی حریفانہ کشمکش کا، یہ اس کا ایک ادنا سا واقعہ ہے۔ اس کو ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے، اس کو مذہبی چشمے سے، مذہبی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات میں مذہب استعمال ہوتا ہے، صرف اس کا نام لیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مذہب سے دونوں پارٹیوں کا عام طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اڑی ہوئی باتیں ہیں، آپ اس کو اپنے دور کے اوپر بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، آج کے دور میں، اگرچہ اس دور میں، آج کے دور میں بہت فرق ہو چکا ہے، زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج کے دور میں جمہوریت ہے، آج کے دور میں حقوق انسانی کے ہر طرف غلغلے ہیں، ہر طرف مساوات انسانی کی بات ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی پرانی والی صدائے بازگشت، وہی پرانا تعصب آپ کو نظر آ جائے گا، سنائی دے گا۔ لوگ مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، لوگ رنگ و نسل کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں کیا کرنا ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں صرف لوگوں کو اپنی تائید میں، اپنے حق میں، اپنے گھروں سے نکال کر ووٹنگ بوتھ تک لانا ہوتا ہے، اور صرف اس کے لیے اتنی اوچھی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریے اس دور کا کہ جس میں لوگوں کو ووٹنگ بوتھ کے اندر نہیں بلکہ میدان جنگ کے اندر لانا ہوتا تھا، اپنا خون بہانے کے لیے، دوسروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے۔ تو اس عمل کے لیے لوگوں نے مذہب کو اور اس طرح کی چیزوں کو کس قدر استعمال کیا ہوگا، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج کے دور میں بیٹھ کے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پہلے دور میں یہ چیزیں کتنے استعمال ہوئی ہوں گی، اور لازماً ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں، اس طرح کے واقعات کو بجائے یہ کہ ہم مذہبی رنگ دیں اور مذہب کے طریقے سے دیکھیں، اس کو صرف اور صرف ایک سیاسی کشمکش کے طور پر دیکھنا چاہیے، جو کہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ اس واقعے میں بھی اگر ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ وہی پرانی سیاسی کشمکش ہے جو ایک بادشاہ، ایک حکمران اور کسی سردار کے درمیان پرانے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یعنی ایک طرف مغلیہ سلطنت کا سرتاج اورنگزیب عالمگیر ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ جنوبی ہند کے اندر میری حکومت کو استحکام حاصل ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بغاوت رونما نہ ہو، ہر طرح کی بغاوت کو وہ فروغ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور دوسری طرف مراٹھے، جو سمبھاجی کی جو قیادت ہے، اس قیادت میں بغاوت پر بغاوت کیے جا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس وقت کی تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ برہان پور میں مراٹھوں کی طرف سے کس نوعیت کی، کس پیمانے کی بغاوت نمودار ہوئی۔ تو یہ صرف اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں صرف مذہب کا استعمال ہوا ہے، مذہب سے دونوں طرفہ کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک طرف حکومت ہے
اور دوسری طرف بغاوت ہے، دونوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو دو متحارب قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں اور آپس میں ان کا جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، تو اس اختلاف مذہب کی وجہ سے داستانیں وجود میں آ جاتی ہیں، ہیروز بنا لیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تاریخ جو ہے دھندلا جاتی ہے، اور لوگ عام لوگوں کو مہاراج بنا لیتے ہیں، مذہبی تقدس ان کے اوپر چڑھا کے، اس کا رنگ چڑھا کے ان کو جو ہے اپنے ہیرو بنا لیا کرتے ہیں۔ یہی واقعہ اس میں بھی ہوا ہے، یعنی بالکل دو، ایک مغلیہ سلطنت کا سرتاج ہے اور ایک مراٹھوں کا سردار ہے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور اس کو کمیونل رنگ دے دیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کتاب بکنی تھی نہ فلم چلنی تھی، تو یہ رنگ دینا ضروری تھا، اس لیے مورخین نے بھی یہ رنگ دیا، اور فلم کے ڈائریکٹرز نے بھی یہ رنگ دیا، کہانی لکھنے والوں نے بھی رنگ دیا، اور پھر یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ حالانکہ مذہب سے دونوں طرفہ کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالمگیر نے یہ جو اقدام کیا تھا مذہب کی بنیاد پر کیا تھا، مذہب کے لیے کیا تھا، ان کا خیر اپنا الگ ہی لیول ہے، اس لیے کہ جس آدمی نے اپنی تخت نشینی ہی اپنے بھائیوں کو مار کر یا مروا کر کی ہو، اس کا بھلا مذہب سے کیا تعلق ہوگا، مذہب سے اس کا کیا لینا دینا ہوگا۔ اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، اورنگزیب عالمگیر جب اپنے بھائیوں کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر ادھر سے ادھر جا رہا تھا، کبھی اکبر آباد، کبھی دہلی، کبھی جنوب میں تو کبھی مشرق میں، اپنے لشکر کو کبھی خود جا رہا ہے، کبھی لشکر کو بھیج رہا ہے، تو اس کے لشکر میں ایک ہندو سردار جسونت سنگھ نام کا موجود تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مسلم بادشاہ، اس کو اپنے بھائیوں کو مارنا ہے جو کہ اس کے مقابلے میں تخت کے دعوے دار ہیں، ان کو مارنا ہے، اور ان کو مارنے کے لیے وہ اپنے سردار میں ایک ہندو سردار کو بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے لشکر میں، تو مجھے بتائیے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہوگا، مذہب سے کوئی لینا دینا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بدعہد تھے، وہ بددین تھے، وہ نااہل تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، دارا شکوہ کو، جو اورنگزیب کا بڑا بھائی تھا، اس کو تو شاہ جہاں نے اپنے بعد نامزد کیا تھا کہ میرے بعد ہندوستان کا حکمران یہ بنے گا۔ بھائی تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم اس کو قتل کر کے اس کی جگہ پر ہندوستان کا حکمران بن کر بیٹھ جاؤ؟ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت تھی؟ تمہارے پاس یہ سند کہاں سے آئی تھی؟ تو مذہب سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ اورنگزیب عالمگیر اپنی ذات میں بڑے نیک آدمی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، علماء سے محبت بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اقدامات کا، ان کی حکومت کا مبنی بر عدل و انصاف ہونا یہ یقینی نہیں ہو جایا کرتا۔ اس کے لیے الگ سے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور چیزوں کے پیمانے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ وہ اس کی جو حکومت تھی، ان کے جو اقدامات تھے وہ عدل و انصاف پر مبنی تھے۔ آپ دیکھیں گے اسی چیز کو ایک افغان حکمران، ایک افغان سردار تھا خوشحال خاں خٹک، جو بڑا نیک تھا، دین سے محبت کرنے والا تھا، اور مسلمان قوم کا، مسلمان قبیلے کا ایک مسلمان سردار تھا، شاعر بھی تھا۔ اس کو اورنگزیب عالمگیر نے صرف ایک شبے کی بنیاد پر کہ شاید اس نے بغاوت کی ہے یا یہ آگے چل کر میری حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، 4 سال تک گوالیر کے اندر قید کر کے رکھا ہے۔ ایک مسلمان آدمی کو، مسلمان کو، دین سے محبت کرنے والے کو، مسلمان قوم کے سردار کو اورنگزیب عالمگیر نے 4 سال تک قید کر کے رکھا۔ چنانچہ 4 سال کے بعد جب وہ قید سے باہر نکل کے آیا، رہا کیا گیا، تو اس نے اسی چیز کا رونا رویا ہے کہ بھئی اورنگزیب عالمگیر کو میں بخوبی جانتا ہوں، اس کے عدل و انصاف کو بھی خوب جانتا ہوں، اس کی پابندی صوم و صلات کو بھی بخوبی جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک ایک کر کے اس کے بھائیوں کو کس طرح تہ تہ کیا گیا، اس کے باپ کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر مبتلا کیا گیا۔ کوئی آدمی ہزاروں سجدے کرتا رہے، ہزاروں روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر نیکی نہیں ہے تو یہ سب ظاہر ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، فریب کاری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس دور کے اورنگزیب عالمگیر کے دور کا ایک آدمی جو بڑا دین سے محبت کرنے والا ہے، مسلمان قوم کا سردار ہے، مسلمان قوم کا شاعر ہے، وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لوگ اورنگزیب عالمگیر کے اقدامات کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی اقدامات تھے یا مذہبی جذبہ ان کے پیچھے کار فرما تھا، ان لوگوں کا اپنا ہی الگ لیول ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سمبھاجی انہوں نے جو
مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کے پیچھے کوئی مذہبی جذبہ کار فرما تھا، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ میرے خیال میں ان کو ڈاکٹر تارا چند کی وہ رائے پڑھنی چاہیے جس کو کہ رود کوثر کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قبیلے کی بغاوت تھی صرف، جس کا حکومت سے اور مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مذہب سے اس کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا۔ چنانچہ اس کشمکش میں وہی سیاسی حربے استعمال کیے گئے جو عام طور پر ہمیشہ سے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ مغلیہ سلطنت کے اندر جو شیواجی مہاراج تھے، یعنی جو سمبھاجی کے بھی والد تھے اور جن کو مراٹھا تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے، ان کے رشتہ دار خود مغلیہ سلطنت کے اندر شامل ہو کے مراٹھوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اور بہت سے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو مراٹھوں کے اندر شامل ہو کے مغلیہ سلطنت سے لڑ رہے تھے۔ اور آپ کو میں ایک کمال کی بات بتاؤں کہ شیواجی مہاراج جن کو مراٹھا تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے، ان کو سب سے پہلے مغلیہ سلطنت کے خلاف اٹھانے والا اگر کوئی آدمی تھا تو وہ بھی مسلمان ہی تھا، عادل شاہ اس کا نام تھا۔ اس نے شیواجی مہاراج کو اس بات پر اکسایا تھا کہ آپ ایسا کام کریں، مغلیہ سلطنت کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیں، میں آپ کا تعاون کرتا ہوں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ کیونکہ عادل شاہ کو مغلیہ سلطنت سے عداوت تھی، اس سے مسئلہ تھا، تو اس نے مغلیہ سلطنت کی سرحدوں کو انتشار کا شکار کرنے کے لیے شیواجی کو اٹھایا تھا۔ اور شیواجی کے جو والد صاحب تھے سادھو جی بھوسلا، ان کو کرناٹک کی طرف قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور کرناٹک پر جو اس وقت میں حکمران تھا، قبضہ کیے ہوئے تھا، وہ خود ایک مسلمان تھا۔ تو مسلمان آپس میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور مراٹھے آپس میں مراٹھوں کے خلاف لڑ رہے تھے مغلیہ سلطنت کے اندر شامل ہو کے۔ تو جس آدمی کے اندر ذرا سی بھی کامن سینس ہوگی، وہ اس طرح کے ان حقائق کو سامنے رکھ کے بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہوئے ان سب کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مذہب صرف جو ایک ٹول تھا جس کو استعمال کیا گیا۔ میں نہیں کہتا مذہب کا نام نہیں لیا گیا، مذہب کا نام لیا جاتا تھا، لیکن اس سے زیادہ عمدہ نمونے مذہب کو استعمال کرنے کے آپ کو اپنے دور میں مل جائیں گے۔ آپ اپنے دور میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں دیکھ لیجئے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، لوگ مذہب کو استعمال کر کے کیسی کیسی سیاسی قوت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ اقدامات اورنگزیب عالمگیر کے ہوں گے، یہ اقدامات اسلام کے اقدامات نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔